رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے ابھی تک عرب کا محل وقوع نسلی اعتبار سے عربوں کی قسمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب تک پہنچے تھے۔ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب و ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ ابتدائی نبوت کے وقت جزیرۃ العرب میں دو قسم کے حکمران تھے، ایک تاجپوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہ تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کو تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان جو شام میں تھے، اور شاہان ہیرا جو عراق میں تھے۔ بقیہ عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ اب ہم یمن کی بادشاہی کا مختصر سا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ عرب اربا کہتانی عرب میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی ہے وہ قوم سبا ہے۔ اس کے عروج کا زمانہ 11ویں صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 صدی قبل مسیح سے پہلے کا دور۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب مقربہ سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سروا تھا جس کے کھنڈر آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی نوآبادیاں قائم کر لی تھیں۔ 650 صدی قبل مسیح تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک بادشاہ کا لقب اختیار کیا اور سروا کی بجائے معارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی سنا کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 صدی قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ ہمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارب کی بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی نو آبادیوں سے نکال باہر کیا۔ پھر رومیوں نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ ادھر کہتانی قبائل خود بھی باہم دست و گریباں تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہتانی قبائل اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے۔ 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے ہمیر اور ہمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا جو 378 تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی مگر معارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر 450 عیسوی یا 451 میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا زبردست حادثہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ ذونواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبتناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذونواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھگڑتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیات قتل اصحاب الاخدود میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے جست و چابک دست تھی، انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریاد کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ کے بعد ابتدا تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریاد نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے تصرف پر راضی کر لیا۔
یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار میں چند ہاتھیوں کو بھی ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کو جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے ماد یکرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد اور مختار قوم کی حیثیت سے ماد یکرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ یہ واقعہ 575 کا ہے۔ آزادی کے بعد مال یکرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلوہ کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن شوق مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ایک روز مال یکرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسریٰ نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنا پر ایک فارسی النسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے 628 میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ڈسکشن میں ہم نے پڑھا ہے یمن کی بادشاہی، اور یہ ایک تاج پوش حکومت تھی، یعنی ادھر تاج پوش جو بادشاہ تھے وہ موجود تھے اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے لیے لقب بادشاہ اختیار کیا تھا۔ اس میں ایک قدیم قوم سبا قوم آباد تھی جو 950 سے 150 قبل از مسیح تک موجود تھی، اور انہوں نے اپنے دور میں بے تحاشا ترقی کی، لیکن ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ اب بھی عبرت کا نشان ہیں اور موجود ہیں۔ اور انہوں نے اپنا دارالسلطنت قائم کیا تھا مارب کو، اور مارب کا مطلب ہے کثیر پانی، کیونکہ سلطنت کے ارد گرد ایک وسیع پانی کا سلسلہ موجود تھا، اور انہوں نے اپنے بہت بے تحاشا بند بنائے ہوئے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے اس پانی سے۔ اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کی تھی، بہت وسیع سینکڑوں ہزاروں میلوں پہ پھیلا ہوا 2 باغات کا سلسلہ تھا جو اس پانی سے سیراب ہوتے تھے، اور ان پھلوں سے ان کی صنعت، پانی سے ان کی صنعت و تجارت ترقی کرتی تھی، اور اس طرح نئی آبادیاں قائم ہوئیں اور انہوں نے اپنے دور میں بے تحاشا ترقی کی۔ اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں آیت نمبر 15 سے 17 میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے: بلا شبہ تھی اہل سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی، 2 باغ داہنی طرف اور بائیں طرف، کھاؤ رزق میں سے اپنے رب کے اور شکر کرتے رہو اس کا۔ شہر ہے پاکیزہ اور رب ہے بخشنے والا، تو منہ پھیر لیا انہوں نے، پس بھیج دیا ہم نے ان کے اوپر بند توڑ سیلاب۔ یعنی اس سیلاب کو سیل ارم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے قوی سیلاب، قوی پانی کا سلسلہ۔ ہم نے انہیں ان کے باغوں کو ایسے باغوں سے جن کے پھل تھے بدمزہ اور جھاؤ کے پیڑ اور کچھ بیریاں تھوڑی سی، اس سے بدل دیا۔ یہ بدلہ ہم نے ان کو اس لیے دیا کہ ناشکری کی انہوں نے، اور نہیں بدلہ دیتے ہم ایسا مگر ناشکری کا۔ یعنی اس میں ہمارے لیے، اس سارے واقعے میں ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی بڑی نعمت دی ہوئی تھی، اتنا یعنی ان کو، وہ ادھر کسی اور علاقے کے پاس ایسی نعمت نہیں تھی کہ اتنے ہزاروں میلوں پہ پھیلا ہوا سلسلہ تھا باغوں کا، جس سے وہ ترقی کرتے تھے، جس سے وہ فائدے اٹھاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے رب کی ناشکری کی، اور اس ناشکری کا بدلہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہے۔ اب اگر ہم اس کو اپنے اس پہ بھی دیکھیں تو اگر ہم اپنے ارد گرد جو نعمتیں ہیں، نعمتوں کے دوام کے لیے، ان کو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ اور ایک اور ہمارے لیے اس میں میسج ہے کہ کوئی بھی بادشاہت ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی وزارت ہو، کوئی بھی آپ کا ایون گھر میں آپ کا کوئی مقام ہو، وہ فانی ہے۔ وہ صرف جو قائم رہنے والی چیز ہے وہ میرے رب کی بادشاہی ہے، اور یہ ہر وقت ہر جگہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو سٹیٹس گھر میں آج آپ کا ہے، کل کو جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ہوتی ہے، جو آج آپ پاور میں ہیں وہ آپ نے کل کو وہ پاور کسی اور کو منتقل کرنی ہے۔ اور انفارچونیٹلی جو خواتین ہیں وہ پاور منتقل کرنے میں بڑی ہیزیٹنٹ ہوتی ہیں، وہ تیار نہیں ہوتی مینٹلی، لیکن ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مقام ہو وہ فانی ہے۔ اور جو آپسی نا اتفاقی ہے جو اس قوم میں سبا میں آ گئی تھی، آپس میں ان کی خانہ جنگی اور نا اتفاقی شروع ہو گئی تھی، اور ارد گرد کے دشمن کو موقع مل گیا تھا۔ یہ اگر ہم ملک کے لیول پہ بھی دیکھیں، اگر خانہ جنگی ہے اور نا اتفاقی ہے تو باہر کے دشمن کو ہمیشہ موقع ملتا ہے آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ اور اگر گھر کے لیول پہ بھی، اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے بچوں میں اگر ایک فیملی یونٹ اسٹرانگ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، تو ارد گرد کے لوگوں کو ہمیشہ موقع ملتا ہے آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا اور آپ کو کمزور کرنے کا۔ تو کوئی بھی بادشاہت جو ہے وہ فانی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ ناشکری سے ہر دم بچنا چاہیے، اور آپس کی نا اتفاقی جو ہے وہ
اس سے انسان اور کوئی بھی فیملی یونٹ کمزور پڑتا ہے. تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سارے واقعے سے ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو.